اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نالین، موزے اور جوتا پہننے کے آداب۔ بسنت معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نالین پہننے کے وقت ابتدا دائیں پاؤں سے کرنا چاہیے۔ مطلب جب بھی کوئی انسان نالین پہنے یا فٹ ویئر پہنے تو اس کی جو سٹارٹنگ کرے وہ دائیں پاؤں سے کرے، رائٹ فٹ سے کرے، اور اتارنے کے وقت بائیں پاؤں سے کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایک پاؤں میں جوتا پہن کے راستہ چلے اور دوسرا پاؤں ننگا ہو تو کیا ہوگا کہ شیطان اس پہ قابو پائے گا اور وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک پیر میں جوتا پہنتا ہے اور دوسرے پیر کو ایسے ہی وہ چلتا ہے تو کافی حد تک چانسز ہو جاتے ہیں اس کے دیوانہ ہونے کے، اس کو مینٹل پرابلم ہو سکتی ہے۔ عبد الرحمن ابن کثیر سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو حضرت کی نالین کا بند ٹوٹ گیا، تو میں نے دوسرا بند اسی وقت آستین سے نکالا اور نالین مبارک امام کی جو تھی اس کو درست کر دی، اور اس عرصے میں حضرت اپنا دست مبارک میرے کندھے پہ رکھے رہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو سہارا دیتا ہے اس عرصے میں کہ اس کی نالین کی مرمت ہوتی ہو اس ٹائم پیریڈ میں، تو حق تعالی قیامت کے دن اس وقت جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس کو ایک ناقۂ تیزروں عنایت فرمائے گا۔ ناقۂ تیزروں کا میننگ ہوتا ہے تیز دوڑنے والی اونٹنی، کہ اس پہ سوار ہو کے داخل بہشت ہو۔ مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سپورٹ کرتا ہے جس ٹائم پہ اس کی نالین کی مرمت ہو رہی ہو تو اس وقت میں سہارا دینے کا اجر یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار عالم جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اسے ایک تیز دوڑنے والی اونٹنی عنایت فرمائے گا جس کے ساتھ وہ داخل بہشت ہوگا۔ مطلب یہ ثواب ہے کسی کی مدد کرنے کا، کسی کو سہارا دینے کا، یہ ثواب بتایا گیا ہے۔ یعقوب سراج سے منقول ہے کہ ایک راہ میں حضرت کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور حضرت کا نالین کا بند مبارک ٹوٹ گیا تو حضرت برہنہ پاؤں راستہ چلنے لگے۔ اتنے میں عبداللہ ابن یعقوب آ گیا اور اپنی نالین کا بند کھول کر حضرت کے پاس لایا تو اس پہ امام نے قبول نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صاحب مصیبت کے لیے یہ زیبا ہے کہ اپنی مصیبت پر صبر کرے۔ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے روایت کی ہے کہ میں حضرت کے ہمراہ میں ایک شخص سے ملنے گیا کہ جب وہ حضرت پہنچے تو نالین مبارک پاؤں سے نکالی اور یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹھتے وقت نالین پاؤں سے نکال لیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پاؤں کو راحت ملتی ہے۔ مطلب جب یہ بتایا گیا کہ ایک انسان امام کے ساتھ کہیں گیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب انسان بیٹھے تو وہ نالین کو اپنی جو بھی فٹ ویئر پہنے ہیں پیروں میں اس کو اتار لے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیروں کو راحت مل جاتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نالین پہن کر راستہ چلنے کو اور کھڑے کھڑے ہو کر نالین پہننے کو منع فرمایا ہے۔ ظاہرہ اس نالین کے کھڑے ہو کر پہننا مکروہ ہے جس کے بند باندھے جاتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کھڑے ہو کے نالین نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ کھڑے ہو کے نالین نہیں پہننا چاہیے، ایسی نالین خاص کر کے جس کے کہ بند باندھے جاتے ہو۔ مطلب کہ جیسے ہم لوگ شوز پہنتے ہیں اس کی شو لیسز ہوتی ہیں تو جس میں لیسز ہوتی ہیں اس ٹائپ کے جو فٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو کھڑے ہو کے خاص کر کے نہیں پہننا چاہیے، ایسا کرنا مکروہ بتایا گیا ہے۔ اور ایک پیر میں پہن کے راستہ چلنے کو بھی مکروہ بتایا گیا ہے، اس کا ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اس کے کرنے سے کافی حد تک انسان کے دیوانہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ 3 فعل ایسے ہیں، مطلب 3 کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والے کے لیے اس بات کا خوف ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے۔ مطلب یہ بتایا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے ان 3 کاموں کو تو کافی حد تک اس کے چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے بتائے گئے ہیں؟ وہ یہ ہیں، سب سے پہلا کہ قبرستان میں پیخانہ پھرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک موزہ پہن کے راستہ چلنا، اور تھرڈ ہے کہ تنہا مکان میں سونا۔ اگر کوئی انسان اکیلا کسی گھر میں سوتا ہے تو یہ 3 کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے کافی حد تک انسینٹی کے چانسز ہو جاتے ہیں، پاگل ہو سکتا ہے ایسا انسان جو یہ 3 کام کو اگر کرتا ہے تو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیشہ موزہ پہننا بال خورے سے بچاتا ہے۔ بال خورے ایک ٹائپ کی ڈیزیز ہوتی ہے، اس سے ہمیشہ اگر انسان ساکس پہنتا ہے تو وہ اس طرح کی پرابلم سے بچ سکتا ہے۔ فکر الرضا میں منقول ہے کہ جب کوئی شخص موزہ یا جوتا پہنے تو داہنے پاؤں سے ابتدا کرے اور یہ دعا پڑھے۔ کوئی انسان موزہ یا جوتا پہنے تو سٹارٹنگ کرنی ہے رائٹ فٹ سے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم وطیع خدمی والدنیا والآخرت وثبتہما علی الایمان ولا تزلزلہما یوم زلزلۃ الاقدام، اللہم وقنی من جمیع الآفات والاحات ومن الاذی۔ یہ جو دعا پڑھنی ہے جوتا کو پہنتے ٹائم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں میرے قدم ایمان پہ قائم رکھ، اور جس دن لوگوں کے پاؤں لڑکھڑاتے ہوں میرے قدموں کو ثبات دے۔ یا اللہ مجھے ہر قسم کی آفتوں، تکلیفوں اور ایذاؤں سے محفوظ رکھ۔ اور جب اتاریں تو یہ دعا پڑھیں جو کہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فرج عنی کل غم ہم ولا تنزع عنی ہلیۃ الایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے ہر دم پچھلے اور آنے والے رنج و غم دور کر دے، اور ایمان کی زینت کو مجھ سے سلب نہ کر۔ یہ 2 دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جو جوتا پہنتے ٹائم اور اتارتے ٹائم انسان کو پڑھنی چاہیے۔ مکارم اخلاق میں کتاب نجات سے نقل کیا گیا ہے کہ موزہ اور نالین بیٹھ کر پہنو، اور پہنتے وقت یہ دعا پڑھو جو کہ بتائی گئی ہے کہ بسم اللہ اللہم محمد وآل محمد ووطیع خدمی الدنیا والآخرت سبحتہما علی صراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اس کا ترجمہ، یہ جو دعا بتائی ہے کتاب نجات میں، اس کا میننگ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، یا اللہ تو محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بیچ، اور دنیا و آخرت میں میرا قدم قائم رکھ، اور جس دن لوگوں کے پاؤں پلے صراط پہ ڈگمگاتے ہوں میرے دونوں پاؤں کو قائم رکھ۔ یہ بھی ایک دعا مانگی جا رہی ہے، بہت ہی میننگ فل اور بہت ہی زیادہ ضروری۔ اور جب انسان جوتا اتارے تو وہ کھڑے ہو کے اتارے، اور یہ دعا پڑھو اتارتے ٹائم جو کہ یہ ہے، بسم اللہ الحمد للہ الذی رزقنی ما اتی بخدمی من الاذی، اللہم ثبتہما علی صراطک ولا تزلہما عن صراطک السوی۔ یہ جو دعا ہے اتارتے وقت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ایسی چیز عنایت کی کہ جس سے میں اپنے دونوں پاؤں کو تکلیف سے محفوظ رکھتی ہوں۔ یا اللہ میرے دونوں پاؤں پلے صراط پہ قائم رکھنا، اور انہیں صراط مستقیم پر ایمان سے ڈگمگانے نہ دینا۔
تو ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ جو بھی فٹ ویئر ہوتے ہیں، نالین، ساکس ہو گئے، موزے یا شوز، ان کو پہننے کے کیا اسلامک ایٹیکٹس بتائے گئے ہیں، کیا تہذیب اسلام میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو فٹ ویئر ہوتا ہے، پیروں میں پہننے کے چیزیں ہوتی ہیں جیسے شوز ہو گیا، جوتے ہو گئے، موزے ہو گئے، ان کو کس طرح سے پہننا چاہیے۔ اگر اس کو سمرائز کریں آج کے ویڈیو کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نالین ہو اس کو پہنتے ٹائم جو سٹارٹنگ کرنا ہو وہ رائٹ سیدھی طرف سے کرنا چاہیے، اور جب اتارنا ہو تو الٹی طرف سے بائیں پاؤں سے کرنا چاہیے۔ اور یہ بتایا گیا ہے دوسرا پوائنٹ کہ جو بھی جو ہے جوتا پہن کے چلتا ہے تو ایک پاؤں پہ میں پہن کے نہ چلے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک پیر میں جوتا پہن کے چلتا ہے تو اس کے دیوانہ ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے نالین کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بھی پرسن جو ہے شوز پہنے ہیں، اس کے شو لیسز میں کچھ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، نالین کے بند کھل جاتے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا انسان اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کو ایک تیز دوڑنے والی اونٹنی عنایت فرمائے گا ایز اے گفٹ، جب وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، اور وہ انسان اسی کے ساتھ داخل بہشت ہوگا۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے جب انسان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرے۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے نالین پہننے کو اور ایک نالین پہن کے رستہ چلنے کو منع فرمایا ہے، اس کو مکروہ بتایا گیا ہے۔ سکستھ پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے کے کافی حد تک پروبیبلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے، دیوانہ ہو سکتا ہے۔ وہ 3 کام یہ ہیں کہ قبرستان میں پیخانہ کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ موزہ پہن کے راستہ چلنا، تھرڈ ہے کہ تنہا مکان میں سونا۔ نیکسٹ پوائنٹ اس کے بعد امپورٹنٹ یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیشہ موزہ پہننا الخورے سے بچاتا ہے انسان کو۔ جوتا پہنتے ٹائم اور اتارتے ٹائم کی دعائیں بتائی گئی ہیں، جس کا ترجمہ ہی اپنے آپ میں کافی میننگ فل ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کے لیے دونوں ہی کافی حد تک امپورٹنٹ ہے۔ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان جوتا پہنتے ٹائم تو بیٹھ کے پہنے، لیکن جب جوتا اتارے تو کھڑے ہو کے اتارے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین آج کے ویڈیو کے ساتھ ہماری فرسٹ یونٹ ہے تہذیب الاسلام میں، جس کا نام ہے کہ لباس کے آداب، وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ یونٹ میں دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔